شرک اکبر اور شرک اصغر، ایک بڑا شرک اور ایک چھوٹا شرک۔ شرک عظیم، شرک اکبر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو اس کا کسی طرح شریک بنانا، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، کہنا، ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ کہ بعض امور میں غیر اللہ کی رعایت کرنا۔ ہم لوگ حدود اللہ، اللہ کے احکام، اللہ کی آیتیں چھوٹوں کو تو سنا دیتے ہیں، بڑوں کو نہیں سناتے۔ ارے یار یہ بڑا آدمی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ چھوٹے کو تو بڑے دھڑلے سے سنائیں گے، آواز اونچی کر کے سنائیں گے، ڈرانے کے لیے اور زیادہ اس پہ رعب ڈالیں گے، اور جو دوسرا ہے اس کو کچھ نہیں کہیں گے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو آپ کا ایسا رعایت کرنا اللہ کے حکم کے معاملے میں، غریب نے شراب پی لی ہے اس کو مارو، امیر نے پی ہے، یار یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں، نہیں سمجھے بات کو۔ بڑے نے گناہ کیا، بڑا آدمی ہے، چھوٹے کو کیا حق پہنچتا ہے کرنے کا؟ بڑے کا کرنے کا حق سمجھا ہم نے۔ تو یہ رعایت، یہ منافقت، یہ شرک اصغر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کو بار بار سناتا رہتا ہوں، بخاری شریف میں موجود، دیگر کتابوں میں موجود۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف، اونچی گئی ہے، نہیں ہے۔ ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ وہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ ریاکاری، دکھاوا، اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ اور اگر ہم تصوف میں جائیں، صوفیوں کے ہاں وہ اور زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ چیونٹی اگر صاف پتھر پر چلے، رینگے، اس کی آواز آپ سن سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ چھوٹی سی چیونٹی صاف پتھر پر چل رہی ہے، آپ اس کے رینگنے کی آواز نہیں سن سکتے۔ تو یہ جو شرک اصغر ہے، یہ اس آواز سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم سے وہ خطا ہو رہی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو صوفیوں والی بات بھی بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کے ہاں کتنی احتیاط ہے۔ مثلاً دھیان سے سنیے گا اور اندازہ کیجئے گا کہ جو سچے صوفی ہوتے ہیں وہ کیسے اللہ والے ہوتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، میں اور آپ کہہ دیتے ہیں یار فلانی چیز کھائی تھی، فلانا کام کیا تھا، گرم سرد ہوا تھا، اس لیے ایسا کہتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ صوفیوں کے ہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، وہ ایسا بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ بخار دینے والا، درد دینے والا کون ہے؟ اب سوچیں، یار میں نے وہ ٹھنڈے چاول کھا لیے تھے، باسی کھانا کھا لیا تھا، یار وہ گرم کے بعد ٹھنڈا پی لیا تھا،
ایسا ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں، وہ ایسا بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ وہ خالص ہوتے ہیں، ان کا درجہ زیادہ ہے، بہت احتیاط کرتے ہیں، کھانے پینے کی طرف نسبت نہیں کرتے، وہ اللہ تعالی سے ہر وقت معافی چاہتے رہتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے نام لے دیتے ہیں، اچھا جی فلاں چیز مل جائے تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یوں ہو جائے تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ ہم کہتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ چاہے گا تو ہوں گے۔ یہ اس کو بھی یعنی اتنا احتیاط، اور ہمارے ہاں دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ ہم نے تو آج جو بڑے شرک شروع کر دیے ہیں ان پر کوئی بولتا ہی نہیں۔ مثلا مسلمانوں کا ملک ہے جی، فلانے ملک نے مدد نہیں کی تو تباہ ہو جائیں گے، یہ سنتے ہیں یہ لفظ یا نہیں سنتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا صحیح ہے یہ؟ او جی امریکہ نے مدد نہ کی، روس نے نہ کی، چین نے نہ کی تو ہمارا تو حال برا ہو جائے گا۔ بچانے والا کون ہے؟ پھر کیوں اس کی طرف نسبت کی جا رہی؟ فلانے نے مدد نہ کی تو ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اس وقت یہ فتویٰ دینے والے نبی ولی کی طرف اگر کوئی بات کرو تو فتویٰ جڑتے ہیں، یہ ایسے موقع پہ کہاں ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں بولتے یہ لوگ؟ کیونکہ یہ تو واضح بات ہے، نبی ولی کے لیے تو اللہ کا اختیار ثابت، اللہ کا دیا ہوا اختیار ثابت ہے ان کے لیے، اور باتیں قرآن حدیث میں موجود۔ ان کافروں کے لیے تو جو سخت کہا گیا، اس کے باوجود ان سے امیدیں لگائے ہوئے، ان پر یقین کیے ہوئے، ان کے لیے کہنا کہ وہ بچائیں گے تو بچیں گے، تو اس پر کیوں نہیں فتوے دیتے؟ وہاں ان کو کیوں نہیں توحید یاد آتی؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، جانتے ہیں، کہتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، مگر اسی اللہ نے چیزیں بنائی۔ اونچی گئی ہے، مجھے پوری آواز چاہیے۔ دوا کس نے بنائی ہے؟ اس دوا میں اثر کس نے رکھا ہے؟ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، مگر یہ کہنا کہ یہ دوا ٹھیک کرے گی، تو وہ دوا خود سے کرتی نہیں، اس میں اثر کس نے رکھا ہے؟ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا۔ مگر آپ کہتے ہیں میں نے فلانی دوا کھائی میں ٹھیک ہو گیا، میں نے فلانی گولی لی، کیپسول لیا، شربت پیا، چوشاندہ پیا، یہ کیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ ٹھیک ہونے کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ دوا کی طرف۔ تو کیا شرک ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے نسبت حقیقی، ایک ہوتی ہے نسبت مجازی، یعنی جس کی اجازت ہے، جو جائز ہے، جو کہی جا سکتی ہے، وہ نسبت مجازی۔ چنانچہ قرآن سے اس کا ثبوت لے لیں۔ قرآن نے خود کہا، آپ سنتے ہیں رمضان میں بھی، آگے پیچھے بھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ، انبتت، یہ لفظ قرآن کا ہے، وہ دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بال۔ اگانے والا کون ہے؟ اونچی گئی ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے۔ تو
تو دانے میں اگنے کی، زمین سے نکل کے پودا بننے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اونچی اللہ نے رکھی ہے۔ تو اگر نسبت مجازی کو کہیں کہ جائز نہیں تو یہاں کیا حکم ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، سونے سے پہلے 3 سلائی دائیں اور 3 سلائی بائیں آنکھ میں سرما لگاتے تھے۔ کیا لگاتے تھے؟ کالا نہیں، یہ جو کالا سرما ہے یہ نہیں، اس کا نام ہے اسمد، الف سے میم دال، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں ملتا ہے، یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے، آپ کی عادت تھی۔ اب اس کے لیے حدیث شریف میں کیا ہے؟ ينبت الشعر ويجل البصر، کہ یہ پلکیں اگاتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ کون؟ سرما۔ کون؟ حقیقت میں کون کرتا ہے؟ اللہ۔ نسبت کس کی طرف کی گئی؟ سرمے کی طرف، تو اس کو نسبت مجازی کہیں گے، یہ غلط نہیں۔ تو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اگر میں نے نام ڈاکٹر کا یا دوا کا لے دیا ہے تو یہ کون سی نسبت ہوگی؟ مجازی نسبت ہوگی۔ تو ڈاکٹر کی طرف نسبت کر دوں جائز، دوا کی طرف کر دوں جائز، تو نبی ولی کی طرف کر دوں تو کیوں ناجائز؟ ان میں اثر کس نے رکھا ہے؟ ان کو ولی کس نے بنایا ہے؟ ان کو نبی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو وہ اللہ جو دوا میں اثر رکھتا ہے وہ اپنے پیاروں میں بھی اثر اونچی۔ اور میں تو دوسری بات کروں، شیطان کا اثر مان لیتے ہو، اللہ والوں کا اثر نہیں مانتے ہو، تو کیا ہو گیا تمہیں؟ سوچو ذرا۔ تو غور نہیں کرتے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیطان کی وجہ سے ہو گیا، شیطان میں اتنی طاقت ہے، تو جس کو رحمان نے طاقت دی ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ سوچنا چاہیے۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ شرک کرنے والے آج کل بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ تو جب نبی نے فرما دیا نہیں ہے تو لوگ کہیں نہیں جی شرک بہت ہو گیا، تو ان کا شور مچانا درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ جو شرک ہے اس کو شرک کہو، جو شرک نہیں ہے اس کو شرک نہ کہو۔ کتنی مرتبہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، دیکھنا سننا کس کی شان ہے؟ پھر یہ کیوں دیکھتے سنتے؟ ان کو چاہیے اپنی آنکھیں پھوڑ ڈالیں، اپنے کان پھوڑ ڈالیں کہ دیکھنا سننا تو اللہ کی شان ہے، پھر یہ کیوں دیکھتے سنتے؟ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا، پھر یہ کیوں دیکھ سن رہے ہیں؟ کیوں نہیں پھوڑتے آنکھیں؟ تو اب دوسری آیت پڑھنی ہوگی، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے انسان کو ہم نے سننے دیکھنے والا بنایا۔ تو سمیع اور بصیر کا لفظ ایک ہے، اللہ کے لیے بھی آیا، بندے کے لیے بھی آیا، برابری ہو گئی؟ لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے، برابری ہوئی نہیں، کیونکہ اللہ کا کمال اس کا اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ بندے کو رب نے دیا، دیے ہوئے کو عطائی کہتے ہیں، دیے ہوئے کو عطائی کہتے ہیں، اور اپنے کمال کو ذاتی کہتے ہیں۔ اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، مخلوق کا ہر کمال عطائی ہے، دونوں میں فرق ہو گیا۔ جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں رہی، تو پھر شرک کا خیال بھی نہیں۔ ہزاروں مرتبہ میں نے آپ کو مثالیں دیں اور سمجھایا، صرف اس لیے کہ اس طرح کے فتووں سے پریشان ہونے کی امید۔ اب شرک جلی ہو کھلا ہوا یا شرک خفی ہو چھپا ہوا، ہمیں دونوں سے بچنا چاہیے۔ دکھاوا
تصنع، بناوٹ، شو آف، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ اسی طرح چیزوں کی طرف نسبت کر دینا، کس حوالے سے کر دینا اس کو بھی سمجھنا ہے۔ تو اگر ان کو فاعل حقیقی کہہ دیا، کیا مطلب کہ یہی کرتی ہیں؟ نہیں، یہ ذریعہ بنی ہے وہ اور بات ہے، یہی کرتی ہیں یہ اور بات ہے۔ تو فاعل حقیقی اصل میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا یا اللہ مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، ظالموں کی قوم سے نہ بچانا۔ اب یہاں لفظ ظالم آیا، ایک مرتبہ پھر آپ کو سمجھا دوں ظلم کس کو کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا یہ ظلم ہے۔ چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، اونچی آواز نکالیں ذرا، آپ کی تو پوری توجہ رہے۔ کام کیا، الف نے نام لگا دیا بے کا، جس کا نام لینا چاہیے تھا اس کا نہیں لیا، اصل کا نہیں لیا، غلط کا لے دیا، یہ کیا ہوا؟ اونچی گئی ہے ظلم۔ چوری کرے کوئی، نام لگا دیا کسی اور کا، کیا ہوگا؟ ظلم۔ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں، اور اس کو لگا دیا جائے مسلمانوں پر، نبیوں پر، ولیوں پر، کیا ہوگا؟ یہ ظلم۔ اور قرآن صاف کہتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے۔ تو یہ قرآن کورسز کے نام پر یا قرآن سوسائٹی بنا کے اگر لوگوں کو اس طرح ترجمہ وغیرہ سنائیں گے تو بولو کوئی ہدایت کا سامان ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہی بات وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کے لفظ تو بدل نہیں سکتے، ترجمے میں تفسیر میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ سننے والے کو نہیں پتا کہ آیت کافر کے بارے میں اتری ہے، بت کے بارے میں اتری ہے، کس کے بارے میں، وہ پڑھتے قرآن ہے لگا دیتے ہیں نبیوں ولیوں پر، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس طرح اپنا بھی کام خراب کرتے ہیں، اس کا بھی عقیدہ بگاڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ بخاری شریف میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ مخلوق میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں اور مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ سب سے برا کام اور کرنے والے سب سے برے لوگ، اور آج کل یہ کاروبار بنا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کو یہ تو معلوم نہیں نا کہ آیت کس کے بارے میں ہے۔ اب میں آپ کو ایک آیت کا ذرا سا جھلکی دکھاتا ہوں۔ آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ وہ کیوں کہتے ہو جو سب کی توجہ ہے۔ ایک صاحب حج کے آپ کو فضائل سنائیں۔ حج اسلامی ارکان میں سے ہے، اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ہے، اس کا ثواب اتنا کہ گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں یہ برکتیں، اس میں یہ برکتیں، اس میں یہ برکتیں، وہ ساری برکتیں آپ کو سنائے۔ کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ آپ نے تو حج کیا نہیں ہے، پھر ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ حج تو آپ نے کیا نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے جو کرتے نہیں ہو اس کو کیوں کہتے ہو؟
تو آپ نے حج تو کیا نہیں، پھر حج کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو ایسا کہنا درست ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ آیت اتری ہے وعدے کے بارے میں. کس بارے میں؟ اونچی. ایسا وعدہ کیوں کرتے ہو جس کو پورا نہیں کرتے؟ اب آپ کو پتا نہیں ہے، وہ آگے سے آیت پڑھے صرف اتنی اور لگا دے آپ کے ہر بات پر، تو کیا درست ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. اچھا، والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا، نابینا تھا پکا، دوسرا زیادہ ہی بگڑا ہوا. تقریر اس نے سنی والد صاحب کی. تقریر سن کے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ابھی نوجوان، وہ بوڑھا تھا. کہنے لگا مجھ سے ذرا بحث کر لو، بات کر لو، مناظرہ کر لو. دیکھنا صرف قرآن سے بات کریں گے، کسی اور سے نہیں. اور ایک شرط لگا دی کہ قرآن کا سادہ بالکل صاف صاف ترجمہ کرنا ہے، یعنی ہوتا ہے نا، یعنی کے ساتھ لگا کے ہم مطلب آسان کرتے ہیں، یعنی نہیں لگانی، جو صاف صاف مطلب ہے وہ. والد صاحب نے کہا منظور ہے، لیکن پہلی آیت میں پڑھوں گا. اس نے کہا یہ نوجوان بچہ کیا کر لے گا، میں تو بہت زیادہ پڑھا ہوا ہوں. کہا ٹھیک ہے، پہلی آیت تم پڑھ لو. والد صاحب نے آیت پڑھی، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور جو ایسا ہے اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں. بول جواب دے. اس نے کہا اس کا مطلب یعنی، ان کا نہیں، تو نے کہا تھا یعنی نہیں لگانی. مطلب نہیں، سیدھی سیدھی بات کر. وہ آگے بول سکا. خود ہی شرط رکھی تھی، خود ہی پہلے سوال میں ہی آؤٹ ہو گیا. تو میں نے صرف اس لیے آپ کو یہ بات بتائی کہ آج قرآن کے نام پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی میں نے صرف آپ کو ہلکی سی جھلک بتائی ہے. اسی طرح شرک کے بارے میں یہ لوگ کرتے ہیں